اور بھکر میں داجل چیک پوسٹ پر خودکش حملہ، پنجاب پولیس کے مطابق حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید، 1 زخمی ہوا۔ آئی جی پنجاب کا شہید کانسٹیبل فہیم عباس اور شہباز مدنی کو خراج عقیدت، زخمی کانسٹیبل ارشد کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات کی فراہمی کی ہدایت۔ T20 ورلڈ کپ میں عارف برک نے پاکستان کو ہرا دیا، انگلش کپتان نے 50 گیندوں پر T20 کی پہلی سنچری داغ دی، انگلینڈ نے 165 رنز کا ہدف بآسانی پار کر لیا، وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ شاہین آفریدی کے 4 اور عثمان طارق کے 2 شکار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان بن جاسم الثانی سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ محسن نقوی کو کراچی ترقیاتی منصوبوں کی کمیٹی میں شامل کرنے کی تجویز مسترد، پیپلز پارٹی نے صدر آصف علی زرداری پر واضح کر دیا، شہر کے منصوبے شہری اور صوبائی حکومت دیکھے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے پارٹی نے جواب میں کہا محسن نقوی کراچی میں جاری FWO کے ترقیاتی منصوبے کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اور بانی پی ٹی آئی کو دوسرا انجیکشن لگا دیا گیا، بانی کو آنکھ کے علاج کے لیے پیمز اسپتال لایا گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کے مطابق ماہر ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا، ڈاکٹرز نے ایکو ٹیسٹ اور ECG کو نارمل قرار دیا۔ کہ بانی کے چیک اپ کی پیشگی اطلاع نہ دینے کی شکایت، بیرسٹر گوہر نے کہا فیملی کو بتایا نہ ہمیں، پروسیس کے بعد مجھے آگاہ کیا گیا، ہمارا مطالبہ تھا کہ فیملی اور ذاتی معالج کو رسائی دی جائے۔ بانی کی صحت کا مسئلہ ہے، ان کے گھر والوں کا مطمئن ہونا ضروری ہے۔ اپوزیشن لیڈر ناصر عباس نے کہا گزشتہ رات بانی PTI کے معائنے پر ڈاکٹرز کو آن بورڈ نہیں دیا گیا، اس وقت ہمیں عدالتیں بھی نہیں سن رہی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور علی محمد خان کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات، بانی کے زیر التوا مقدمات مقرر کرنے کا مطالبہ، رجسٹرار کی بیرسٹر گوہر کو جلد سماعت کی درخواست دینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ایکٹیو ہو گئے، کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، نیپا چورنگی پر K4 توسیع منصوبے اور BRT ریڈ لائن کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا K4 پر ترقیاتی کام کی رفتار پر عدم اطمینان کا اظہار، مراد علی شاہ نے نیپا تا حسن اسکوائر BRT ریڈ لائن منصوبے کی رفتار بڑھانے کا حکم بھی دیا، کہا ترقیاتی منصوبوں میں حائل رکاوٹوں اور ٹریفک روانی میں مسائل حل کیے جائیں، شہریوں کی آمد و رفت میں آسانی یقینی اور متبادل ٹریفک پلان دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا انتظامیہ اور پولیس واٹر کارپوریشن کی مدد کریں تاکہ منصوبہ بروقت مکمل ہو سکے۔ کوہاٹ میں ایک گاڑی پر دہشت گردوں کی فائرنگ، DSP لاچی اسد محمود سمیت 5 اہلکار اور 1 راہگیر شہید، گھات لگائے دہشت گردوں نے شکر درا جانے والی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی، دہشت گرد حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا، IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید اور چیف سیکرٹری سمیت دیگر شریک ہوئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی دہشت گرد حملے کی مذمت، وزیر داخلہ نے کہا شہید DSP اور اہلکاروں نے اپنا آج قوم کے لیے کل پر قربان کر دیا، شہداء کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردی کے خلاف پہلی ڈیفنس لائن ہے، شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے علی امین گنڈاپور سے سیکیورٹی واپس لے لی، سابق وزیر اعلیٰ نے کہا چیف سیکیورٹی آفیسر کے حکم پر سیکیورٹی واپس لی گئی، پتہ چلا اوپر سے آرڈر آیا، تھریٹ الرٹس کے سبب سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے سیکیورٹی ملی تھی، میرے پاس 1 جیمر، 2 ڈبل کیبن اور ڈرائیور سمیت 14 افراد کا سٹاف تھا، DI خان دہشت گردی سے متاثرہ علاقہ ہے، پھر بھی سیکیورٹی واپس لی گئی، صوبے میں ہماری حکومت ہے لیکن پھر بھی یہ بلا جواز اقدام کیا گیا، دوبارہ سیکیورٹی دی گئی تو نہیں لوں گا، CM ہاؤس میں اگر گاڑیاں کم ہیں تو میں اپنی گاڑیاں بھیج دوں گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی پریس سیکرٹری نے سیکیورٹی واپس لینے کی تردید کر دی، کہا علی امین گنڈاپور سے سیکیورٹی واپس نہیں لی۔
افغانستان میں دہشت گرد نیٹ ورک سرگرم، سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال بدستور پیچیدہ ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے افغانستان سے متعلق رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق افغانستان میں 20 سے 23 ہزار دہشت گرد موجود ہیں، جن میں نصف سے زائد غیر ملکی ہیں۔ ٹی ٹی پی افغان سرزمین سے پاکستان پر حملوں کے لیے توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ القاعدہ تربیتی مراکز افغان صوبوں غزنی، لغمان، کنڑ، ننگرہار، نورستان، پروان اور ارزگان میں موجود ہیں۔ داعش خراسان افغانستان کے مشرقی اور شمالی علاقوں میں مضبوط نیٹ ورک بنا چکی ہے۔ دہشت گرد گروہوں کی افغانستان میں موجودگی علاقائی سلامتی کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ اینٹی ڈرون یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ نے اینٹی ڈرون یونٹ کی منظوری دے دی۔ مریم نواز کو پی ٹیک اور امن و امان کے امور پر بریفنگ دی گئی۔ مریم نواز کا صوبے میں فوری سائبر کرائم سیل قائم کرنے کا حکم، عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے مسلسل کامبنگ آپریشن کی ہدایت، کہا داخلی اور خارجی راستوں پر جدید ترین اسپیشل ڈیجیٹل سکینرز لگائے جائیں۔ پی ٹیک میں سائبر سیکیورٹی اور دیگر امور کے لیے IGAI ہب بھی قائم کریں۔ دہشت گردوں کی کارروائی پر ری ایکشن کے بجائے پیش کی کارروائی پالیسی اپنائیں۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ نورین نیازی نالے میں گر گئیں۔ اڈیالہ جیل کے قریب زیر تعمیر نالہ پار کر رہی تھی، ساتھی کارکن نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ بانی کی بہن نے نالے کی سپورٹ میں لگے ڈنڈے پر پاؤں رکھا تو ڈنڈا گر گیا۔ نورین نیازی خود کو سنبھال نہ پائی، ہاتھ دینے والی کارکن بھی ساتھ ہی گر پڑیں۔ ہاتھ دینے والی خاتون کو زیادہ چوٹیں آئیں، جنہیں فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایک کارکن نے نالے پر لگے تختے پر غصہ نکالا۔ قومی شناختی کارڈ کے سیکیورٹی فیچر تبدیل کر دیے گئے، فنگر پرنٹس اور آئرس اسکین کو قواعد میں باقاعدہ شامل کر لیا گیا۔ شناختی کارڈ کی تصدیقی فیچر بھی تبدیل، حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قواعد میں QR کوڈ کو باقاعدہ سیکیورٹی تصدیقی فیچر کی قانونی حیثیت حاصل۔ QR پر مبنی تصدیق سے آف لائن اور آن لائن فوری ویریفیکیشن ممکن ہوگی۔ آزاد جموں کشمیر کے رہائشیوں کے کارڈ پر مخصوص عبارت درج کرنا لازمی قرار۔ کراچی میں افطار سے پہلے واٹر ٹینکر سڑکوں پر نہیں آ سکیں گے، ٹریفک پولیس نے خبردار کر دیا۔ ٹینکرز کے 4 سے 6:30 بجے تک سڑک پر نکلنے پر پابندی ہوگی۔ DIG ٹریفک پیر محمد شاہ کا کہنا ہے رکشوں کے مارکیٹس میں داخلے پر پابندی ہوگی، غیر قانونی پارکنگ، ریڑھیوں اور رکشوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ڈبل ٹرپل پارکنگ میں کھڑی موٹر سائیکل کے ویل کو زنجیر لگائی جائے گی۔ ای چالان جاری کرنے کے بعد موٹر سائیکل سے زنجیر ہٹائی جائے گی۔ حج آپریشنز کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنانے کا فیصلہ، وزارت مذہبی امور اور وزارت IT کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا حج کے عمل کو مزید شفاف اور سہل بنایا جا رہا ہے، ڈیجیٹل نظام سے غیر ضروری تاخیر اور انسانی غلطیوں کا خاتمہ ہوگا۔ شہزہ فاطمہ نے کہا سادہ اور آسان فہم آن لائن حج پورٹل قائم کیا جائے گا، سعودی ٹائم لائنز کی پابندی یقینی بنائی جائے گی۔ بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کے خلاف سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور، مسلمانوں کے خلاف اسرائیل اور بھارت کے ممکنہ اتحاد کی بھرپور مذمت۔ سینیٹر پلوشا خان نے قرارداد بھارتی وزیر اعظم مودی کے ممکنہ دورہ اسرائیل کے تناظر میں پیش کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے پاکستان ہر قسم کے اسلام مخالف اتحاد کی بھرپور مخالفت کرے گا۔ ڈیل نہ ہوئی تو یہ ایران کے لیے بہت برا دن ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، لکھا جنرل ڈینیل سے منسوب ایران پر حملہ نہ کرنے کی خبریں جعلی ہیں، ایران سے ممکنہ جنگ سے متعلق خبریں غلط پھیلائی گئیں، ایرانی عوام عظیم ہیں، انہیں نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی صدر کل صبح 7 بجے اسٹیٹ آف یونین سے خطاب کریں گے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، خطاب طویل ہوگا۔ ڈیموکریٹس کی جانب سے ٹرمپ کے خطاب کے دوران احتجاج کا امکان، ایران سے مذاکرات اور ان کی ناکامی کی صورت میں ممکنہ جنگ پر بات کی جائے گی۔ اب جنگ ہوئی تو پورا خطہ لپیٹ میں آئے گا، ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں خطاب،
کہا ایران کے دشمن اس بار افراتفری اور بدامنی کے ذریعے ایک اور فوجی آپریشن کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دشمن جنگ شروع کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں لیکن وہ اسے ختم نہیں کریں گے، اس لیے تمام ممالک سے مطالبہ ہے وہ کشیدگی روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ ایران چین سے سپر سونک اینٹی شپ میزائل خریدے گا، بڑا دفاعی معاہدہ طے پانے کے قریب۔ رائٹرز کے مطابق CM-302 میزائل 290 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سمندر کی سطح کے قریب پرواز کر کے بحری دفاعی نظام کو چکما دے سکتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے چینی میزائلوں کی شمولیت ایران کی طاقت میں اضافہ اور امریکی بحری بیڑوں کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہوگی۔ ایران کے صوبے اصفہان میں فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر پھلوں کی مارکیٹ پر گرا۔ حادثے میں پائلٹ، معاون پائلٹ اور 2 دکاندار جاں بحق۔ OIC، عرب لیگ اور دوست ممالک کے وزراء خارجہ کی مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کے فیصلے کی سخت مذمت۔ سعودی عرب سمیت 19 ممالک کے مشترکہ بیان میں اسرائیلی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر ان اقدامات کو واپس لے۔ یہ تبدیلیاں بہت وسیع نوعیت کی ہیں، ان کے تحت فلسطین کی زمین کو نام نہاد اسرائیل کی ریاستی زمین قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقوں میں برفانی طوفان سے نظام زندگی درہم برہم، ہزاروں پروازیں منسوخ، 6 لاکھ افراد بجلی سے محروم۔ روڈ آئلینڈ میں 3 فٹ سے زائد برف پڑ چکی، نیو یارک میں 19 انچ برف پڑی، نیو یارک میں سفر کرنا ناممکن ہو گیا۔ بوسٹن اور نیو یارک کے ایئرپورٹ سب سے زیادہ متاثر۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی بروکلن میں عملے کے ساتھ مل کر برف ہٹاتے رہے۔ پینسلوینیا اور کینٹیکٹ میں بھی ایمرجنسی نافذ، نیو یارک اور بوسٹن میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ انگلش کرکٹر معین علی نے بھی دی 100 میں بھارتی فرنچائز کے تعصب پر آواز اٹھا دی۔ کہا اگر دی 100 میں پاکستانی کھلاڑیوں کو منتخب نہ کیا گیا تو انگلش کھلاڑی سخت ایکشن لیں گے۔ برطانیہ میں ایسے امتیازی سلوک کی اجازت نہیں دی جائے گی، انگلش بورڈ کو اس پر ایکشن لینا ہوگا۔ دی 100 میں بھارتی فرنچائزرز نے پاکستانی کھلاڑیوں کو منتخب نہ کرنے کے حوالے سے ایجنٹس کو آگاہ کیا تھا۔ اور بین الاقوامی مارکیٹوں اور پاکستان میں سونا اور چاندی کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ فی تولہ سونا 3,400 روپے مہنگا، قیمت 5,39,962 روپے ہو گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اون سونا $34 اضافے سے $5,172 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 192 روپے اضافے سے 9,286 روپے کی ہو گئی۔